ہے سر کہ فلسطین کی بچی کو بچانا کیا ضروری ہے کہ نہیں, کیا ہم سے سوال ہوگا؟ ہم یہ نہیں کر سکتے. نہیں سر, ہم سے نہیں ہوگا, نواز شریف سے ہوگا. وہ بچے کو پتا ہے کہ ہم غلط بات کریں, ہم سے ہوگا سوال فلسطین کی بچی کا. نواز شریف نہیں بچانے آئے گا ادھر ہمیں. طلحہ بھائی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. دو چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک ساحل بھائی نے اٹامک بام والی بات کی, وہ بالکل پاور تھا, بٹ وہ اسلام کے, ہم لوگ اسلامک بام کہتے ہیں بٹ دیٹس ناٹ اسلامک بام. وہ اسٹریٹجکلی پاکستانی فوج کو ضرورت تھی انڈیا کے خلاف, ہم لوگ کھڑے ہوئے وہ سارا. سو دیٹس نمبر 1. نمبر 2, پوری امت کے سپہ سالار پاکستانی فوج کے جنرل جو ہیں وہ سعودیہ میں بیٹھے ہیں. زیرو, مطلب آپ کو نظر بھی کہیں نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اور نمبر 3, فلسطین کا ایشو, اس میں تو زیرو ڈاؤٹ ہے, ہم ساروں پہ فرض عین ہے. بٹ ابھی ٹی ٹی پی کا جو ہے رائز دوبارہ سے ہو رہا ہے, اور ہم لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ ہم افغان طالبان سے ابھی تک نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, یا ایک پراپر فتویٰ نہیں لے پا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ایک بامبنگ شروع ہونے والی ہے, آپ لوگوں نے ریسنٹلی آئی ڈونٹ نو ان کا فتویٰ پڑھا ہے نہیں, ایک پراپر آپریشن ٹی ٹی پی لانچ کر رہا ہے. ہمارے پاس ہم اتنے, مطلب لائک وی ڈونٹ ہیو پاور. طلحہ بھائی بے بس ہیں یا بدنیت؟ بے بس ہیں یا بدنیت؟ بدنیت نہیں, ہم بے بس ہیں. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا میں UN میں جا کے کرتے ہیں. نو ون گیوز اے شٹ اباؤٹ پاکستان. ہم لوگ کچھ نہیں ہیں, ہم ساؤتھ افریقہ سے نیچے ہیں. ہمیں ہمارے دماغ میں مجھے لگتا ہے ہم حماس سے بھی کمزور ہیں. ہم لوگ بہت کمزور ہیں, حماس سے کمزور ہیں. حماس سے کمزور ہیں. ہمارے آرمی والے بھی دودھ چینی چاول ملا کے بم بناتے ہیں. وہ نہیں بناتے. آپ یہ لڑائی چلتی رہے گی, وہ ہمارے ساتھ ایمان تقویٰ. دیکھیں آخری سیگمنٹ ہے, افطاری کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. نواز شریف کی جو مثال دی تھی نا میں نے, وہ فراست کی دی تھی, ایمانیات کی نہیں دی تھی. میں نہیں مانتا کہ نواز شریف اسلام کے نام پہ گیا تھا, کرسی کے نام پہ گیا تھا. بھائی میں بھی ان کی کرسی ان کو دینا چاہ رہا ہوں. شہباز شریف صاحب, آپ کی کرسی مستحکم ہو جائے گی, آپ کی نسلیں امپیریلزم میں چل جائیں گی. میں آپ کو بیعت کروں گا. آپ کو پتہ نہیں اس بات کہ مسلمانوں کو, ان کو کرسی کے پیچھے اپنا دین بدل لیں گے. ہم نے ان کو اسلام کے اوپر لے کے آنا ہے, ہم نہیں لے کے آ رہے ان کو. جس دن ان کو پتہ چلے گا مولوی ووٹ ٹاپل کرتا ہے, وہ مولوی ہو جائیں گے. سفید داڑھی لے کے شہباز شریف درود پڑھ کے ووٹ مانگے گا آپ سے. اگر صاحب یہ نہیں ہوتا, لاسٹ کوشچن اس کے بعد بالکل لاسٹ کوشچن, اگر یہ کام حکومت سے اور علماء سے نہیں ہوتا تو پھر ہم لائک واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ؟ یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بچے بیٹھے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ایگزیکٹلی. سو مائی پوائنٹ وڈ بی, ہم اعتراض کر رہے ہیں حکومت کچھ کرتی نہیں ہے اور علماء بھی نہیں کرتے, پیریڈ اگریڈ. لیٹس وائی ناٹ بیکم دیٹ عالم جس کی ڈیفینیشن آپ دے رہے ہیں. Why aren't we, ہم یہ کسی اور پہ ڈال کے, why we escaping out of it? Let's you and me decide sit together today کہ ہم وہ عالم بنیں گے جس عالم کی آپ بات کر رہے ہیں. I'm ready, I'm up for it. Tell me what to do. وہ کون سا علم حاصل کرنا ہے, کون سا سٹانس لینا ہے. Let be a light for those علماء جن کو شاید نظر نہیں آ رہا. اس کا جواب پتہ کیا بچوں, اس کا جواب ہے وہ کون سا علم ہے, وہ پولیٹیکل سائنس ہے, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کہتے ہیں, اور پاکستان میں مولوی اس کو مذہب نہیں, اس میں مذہب میں ڈال دیتا ہے. تو پالیٹکس سیکھیں. And hence, in the 2 minutes that I had, I said کہ history, social sciences, unfortunately اس ملک میں نہ پڑھے جا رہے ہیں, نہ پڑھائے جا رہے ہیں. Bring in that political science. So why not I become that beacon for every other alim? Because اگر میں ایک role model create کر دوں گا, after 10 years I'll be somewhere. لیکن اگر میں بیٹھا صرف blame game کرتا رہوں گا, after 10 years چھوڑ کے 100 سال بعد بھی میں square one پہ کھڑا ہوں. اصل میں نا 10 سال والا ٹائم فلسطینیوں کے پاس نہیں, اس لیے میں جلدی ڈال رہا ہوں. Oh, hence, my point would be کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے, there were still people suffering in Makkah, but فتح مکہ تک اللہ کے نبی ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے تھے. Because there is a time and place for everything to happen. فتح مکہ wasn't the first step when you go to Medina. اس میں صرف ایک نقطہ ہے, رک جائیں, ایسے نہیں ہوا تھا, سن لے تالی نہ بجا دیا. اس میں صرف ایک نقطہ ہے, جو صلح حدیبیہ سے باہر تھے, جو احرار تھے, جس طرح ابو بصیر وغیرہ تھے, ولید مغیرہ ابن مغیرہ تھے, ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کے بھائی ہیں سگے رضی اللہ عنہما. اس طرح کے صحابہ جو جنگلات میں رہ کے گوریلا کے طور پہ لڑتے تھے, وہ اس پیراڈائم میں کہاں فٹ آتے ہیں؟ تو مائی پوائنٹ دیکھیں اگین, جب آپ صلح حدیبیہ کی بات بھی کر رہے ہو, تو اسی صلح حدیبیہ میں ایک مکہ کا قیدی آ جاتا ہے نا, you have to send him back because contract وہ کہاں جاتا ہے قیدی؟ wasn't he suffering because that was another solution. بھائی وہ قیدی کہاں جاتا ہے؟ بالکل. تو فار ایگزامپل مفتی تقی صاحب نے کہا نا کہ یار if you can reach Palestine right now, any means that you can adopt, it's فرض on you to get there. وہ آدھا جملہ اور ایڈ کر دیتے نا, کام ہو جاتا. بات ہم کر رہے ہیں ریاست کی. جی سر, ریاست, بات ہم ریاست کی کر رہے ہیں. ریاست نے معاہدہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, کر لیا. ریاست اپنا معاہدہ نبھا رہی ہے,
जो इस तरह का बंदा आ रहा है उसे वापस कर रही है, ठीक है। अब वो बंदा जाके क्या करता है, अपने तो यहाँ से तो उसने निकाल दिया, उसकी हदूद से बाहर हो गया। मोटिवेशन कहाँ आ रही है कि मैंने गुरिल्ला बनना जाके? ये देखें बेसिकली तो ये बुनियादी बात क्या है, ईमान की बात तो क्या थी कि अल्लाह के नबी ने तो वापस भेज दिया, ठीक है, तकाज़ा था। अब अगर इसको आप इस्तरार में तो लेके आ सकते हैं, इसकी कोई फिक्की मिसाल के तौर पर इसे नहीं लेके आ सकते, ये एक बिल्कुल एक अलग थलग मामला है। So let me respond to that, ये because- सबीलुल मोमिनीन नहीं है, ये सबीलुल मोमिनीन नहीं है। सबीलुल मोमिनीन वो है जिस पर फैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, ठीक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात ये है, ये तो चले मदीना तो अभी रियासत थी और मक्का बहुत दूर था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मक्के में मौजूद हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ला चुके हुए हैं, उनके तो ईमान से बहुत तकवीत भी मिल गई थी, इसके बावजूद हजरत सुमैया शहीद हो रही हैं, आले यासिर पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कह रहे हैं कि कुफू ऐदियाकुम, हम मक्का में, ठीक है। नहीं, एक मिनट ठहरें, बाद में हम मदीना में भी नहीं है, स्ट्रेटजी होती है, अगर हम मक्का में नहीं तो मदीना में भी नहीं। एक मिनट सब्र कीजिए, स्ट्रेटजी होती है, और जंगें कभी भी रिएक्शन से नहीं लड़ी जाती, जिसने भी पहला एक्शन किया होता है ना, उसने कैलकुलेट करके थ्रेट असेस करके एक्शन किया होता है। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो उसके लिए पहले से अगले ने पंजा मजबूत करके रखा होता है आपको काबू करने के लिए। रिएक्शन और रिएक्शनरी फोर्सेस कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होती, डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकती हैं, कभी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। इसलिए जंग यानी वो तो एक को कहते हैं ना खेड़ नहीं होती जनानियां दी, वो तो बात अलग है, लेकिन ये बिल्कुल ही जोश और जज्बे का नाम नहीं है, स्ट्रेटजी का नाम है। इस पे वारफेयर एक बड़ा काम है, ठीक है, इस पे बात जंग और की ये जो जरूरत पड़नी आपका- नहीं है सर, सुन लें, जंग जो की जरूरत नहीं फलस्तीन में पड़नी। हो रहा है ये एक ग्रेट वार की महज एक बैटल है, और आपके अपने मुल्क में जंग जारी है, उसी जंग का एक हिस्सा जो है आप माज़ जंग पर हैं, आप अपने मुल्क की कंसोलिडेशन में काम कर रहे हैं या उसकी डिस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। और अगर फ़लस्तीन के रिएक्शन में आप अपने मुल्क को डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं और यहाँ की इस्तेकाम पर सवालिया निशान लगा देते हैं, तो कल आप यहाँ के मुसलमानों को भी हिंदुओं के आगे डालना चाहते हैं, हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो जाता है, इस चक्कर में हम आपस में लड़ पड़े हैं। तो एक यहूदियों का भाई बैठा हुआ है ना यहाँ हिंदुस्तान, क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान के अंदर, यही पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा, और यही असल स्ट्रेटजी। एक सेकंड सर प्लीज, और एक बात ये समझ लीजिए, देखें पाकिस्तान 20 साल से हालत जंग में है, वो मुशर्रफ ने झोंका है, बाकी जर्नलों ने भी झोंका है, ये साइड उस तरफ थे, बेवकूफ़ी में थे या माल बनाने के लिए थे, लेकिन पाकिस्तान है हालत जंग में। सर वैसे आने वाहिद में निकल नहीं सकता, ये मेरी और आपकी सोच हो सकती है। मैं तो आपसे ये कहता हूँ, फर्ज करें अल्लाह करे, मतलब आप सैयद आसिम मुनीर हूँ, ठीक है, मैं और सर आप राजपूत अपना हूं दिल सर, लेके ना, मैं- आपके दिल में जो है, अब करें, मुझे बताएं क्या करेंगे, सारे वसाइल आपके पास हैं, बताएं मुझे क्या करें। इसराइल का क्या करेंगे, आपके पास एयरक्राफ्ट अच्छा, कैरियर मेरा है, सवाल हम है। अमेरिका की मिसाल देते हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आया है ना, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है कि जो हम लेके जाएंगे, जाके इसराइल पे हमला करेंगे? नहीं सर, हमारी ग्राउंड फोर्सेस जा सकती हैं? नहीं सर, तो फिर एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है ना, आया जे गोरी। नहीं सर, सर ये डिमांड नहीं थी सर, ये थोड़ी सी अनफेयर कैरेक्टराइजेशन है। आपने मेरे से सवाल पूछा, चले मैं फर्ज कर लेता हूँ कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ, और पहले तो मुझे खुशी हुई कि सब तस्लीम कर गए ऑडियंस में भी कि वही सेंट्रल चले मुझे अथॉरिटी बना दें, लेकिन मुझे बताएं मैं चले क्या करूं। आप हैं और आपने फैसला करना है। सबसे पहले तो अगर आपने जंग बंदी करनी है पाकिस्तान के अंदर, तो ये ड्यूरेंट लाइन के मसले को तो देख लें, जो गोरे लगा गए पहले, उसका जो अफगानिस्तान से बदला जो हमने लिया, अफगानिस्तान से मुशर्रफ की जंग के अंदर जाके अमेरिका के कहने पे, उसका तो हिसाब चुका दें सर। सर ये जो मसाइल हैं हमारे, खुद ही हम पाकिस्तान फर्स्ट के नारे लगा रहे हैं, खुद ही हम बॉर्डर के ऊपर शरारतें कर रहे हैं, खुद ही हमने बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी MQM को भी एक ज़माने में पाला है, तो ये मसले तो ओवरनाइट रिजॉल्व होने वाले हैं। क्या ज़ियाउल हक वही आदमी नहीं है जिसने एक बंदा मारे बगैर, एक बंदा मरवाए बगैर बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम कर दिया था? लेकिन मुशर्रफ वो आदमी जिसने पखा दिया था। सर पखाने के लिए तो मसाइल हैं, लेकिन हमारा रोल क्या, ईरान ने क्या चलाया? ड्रोन चलाए हैं ना बस। अमान बात इधर उधर हो रही है, और सुने सर जिस दिन आसिम मुनीर साहब फलस्तीन के लिए कह देंगे ना हम जा रहे हैं, अवाम ने TTP को उठा के बाहर फेंक देना है, ठीक है, अवाम ने इंडिया के खिलाफ वॉर चेस्ट खुद प्रोवाइड करनी है पाकिस्तान आर्मी को। आप जरा फरासत को समझें ना सही, दीज पीपल डोंट बिलीव, आर्मी वाले भी और पॉलिटिशियन भी, दे डोंट बिलीव कि आप लोग फलस्तीन के लिए सीरियस हैं।
But they are not interested in Palestine. Sir, I don't want to know کہ وہ فلسطین سر آپ فلسطین بہت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی کرسیوں کے لیے کر رہے ہیں 58,000 تو میں ان کی پروازیں کرسی کو پاکستان سے مستحکم اڑی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے. 58,000 پروازیں پاکستان سے اڑی ہیں, اور جو ہمارے مسلمان پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں افغانی, ان کے اوپر جا کے بم برسائے ہیں. ہم فیسیلیٹیٹر تھے. مجھے نہیں سمجھ آئی جو بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹر تھے. 58,000 ڈرونز اور ایئر سارٹیز پاکستان سے ہوئی ہیں. ہم تو سر یہ میرا ہی کیس اور مستحکم ہو رہا ہے نا. میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, جو بھی فلسطین کے لیے آواز لگائے گا نا آرمی کی, پاکستانی نہیں غیر پاکستانی عوام بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. دنیا اس وقت اس ٹلٹ پہ ہے, کوئی لگا ہی نہیں رہا. Sahil bhai, a very simple question. A very simple question. All of us are talking about what army has to do. میں آپ کا اپنے آپ سے کیا تقاضا ہے, میرا اپنے آپ سے کیا تقاضا ہے. Why don't we begin there? My again problem is ہم army پہ politicians پہ, what can you do to become the first domino that is going to make some Hafiz Saab take that decision? Why don't we start there? پلیز بولنا نہیں بند کریں گے سارے. مائک بند کر دیں ساروں کو پلیز. گائز پہلا سوال. ویسے امان اللہ بھائی سب سے زیادہ آپ بولے ہیں, پتہ ہے آپ کو اس یہ ایگری کرتے ہیں نا سارے. آپ ساری ویڈیوز پہ کامنٹ کرتے ہیں. اچھا ایک چیز میں کہنا چاہ رہا تھا, یہ بحث ہماری دوسری طرف نکل گئی حضرت صاحب, اور ایک تو میں معذرت کرنا چاہتا ہوں, ہم سب ایک طرف ہو گئے. ساحل بھائی بچارے, ساحل بھائی فلسطین ایک طرف ہو گیا, فلسطین ایک طرف ہو گیا. تو چلیں ٹھیک کہا آپ نے, ایسے ہی ہو رہا ہے پاکستان. اور میں کہتا ہوں نا علماء ایک طرف اور فلسطین دوسری طرف ہو گیا, حسین ایک طرف ہوا, مائک بند کر دو, باقی سب ایک طرف ہی رہیں گے. ساروں کے مائک میرا نہیں. ہمیں بھی فلسطین کا سوتیلا سمجھ لیں تو, لیکن بات یہ ہے اصلاً جو بحث ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی, جس کے لیے کہ یہ سارا ہم نے کیا تھا نا, اس کی طرف وہ اس کو ذہن میں دوبارہ رکھ لینا چاہیے. سر یہ سوال اب لے لیں لوگوں سے بھی, یہ مجھے 1 منٹ دے دیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جی ہم بات کر رہے تھے کہ امت مسلمہ کی وحدت, اتحاد اور وہ کیسے ہو. ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہ ایک ڈسکشن تھی, اس میں ہم تفصیلات میں نہیں جا سکتے. پہلے اصول طے ہوتے ہیں, اہداف طے ہوتے ہیں, اس پہ اتفاق ہوتا ہے, پھر اس کے بعد باقی چیزیں ڈسکشن ہوتی ہے, طے ہوتی ہیں. آج ہم نے یہاں پہ زیادہ تر اصولوں پہ بات کی. آپ کے اصل میں جو چیز تھی نا وہ زیادہ تفصیلات کے بارے میں تھی. 5 منٹ انہوں نے دیے تھے, اس سب پر بات ہو نہیں سکتی تھی. تو اتنی بات ہو سکتی تھی جتنی ہم سب ساتھیوں نے کی ہے. تو اگر بنیادی بات وہ ہے, اور اس پر ہم سب کا اتفاق ہوا ہے کیا, کہ ہمارا جو نظریہ ہے توحید کا نظریہ, وہ امت مسلمہ کو اتحاد دے سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی نظریات ہیں وہ افتراق کا باعث بنیں گے, وہ اتحاد کی بنیاد نہیں بن سکے. میرا خیال ہے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ توحید ہمیں جوڑ سکتی ہے. توحید کا سبق ہے. ٹھیک ہے جی, پہلا سوال. جی وعلیکم السلام. میرا اس میں پہلا کوشچن یہ ہے کہ ہم موسٹلی سارے صاحب فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو, جو ہم بات پلیز جلدی سے, ہاں کہ فلسطین کے بات ہم کہہ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. آئی وڈ سیریسلی اپریشیٹ کہ پاکستانی یوتھ نے اس چیز کو اتنا سیریس لیا ہے کہ فرسٹ ٹائم ان دا لائف آف پاکستان بائیکاٹ جو تحریک ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوئی ہے کہ کافی زیادہ پاکستانی برانڈس پروڈکٹس اس کے سامنے آئے ہیں. So this is the first step the youth has initiated. The second thing I would like to ask from the Sahil Adeem Sahab کہ ہم Palestine کی بات کرتے ہیں. I think there is some psychological issue in the Pakistani youth that's based on our family system کہ ہم نے as a youth problem کے against کھڑے ہونے کی انرجی نہیں ہے. We should agree that. I'm a single mother and why I'm stating all of this because I have gone through a painful divorce and this journey. And I belong from a religious family. I was connected with so many religious societies. But بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر مرتی ہوئی ڈائیورس سے اس پہ لڑکی نظر نہیں آتی, ہم اس پہ یونائٹ نہیں ہوتے. سو دس از آئی تھنک سم سارٹ آف یوزلیس ہمیں فلسطین کی لڑکی نظر آتی. ٹھیک ہے, اوکے, پوائنٹ یہ ہے کہ کلیئر. ایز اے ریلیجیس اسکالر پہلے ہمیں اپنے نوجوانوں میں وہ اسٹرینتھ تو کھڑی کرنی بہن بہن پوائنٹ کلیئر ہے, پوائنٹ کلیئر ہے. آپ شوہر اپنی بیوی کے لیے کھڑا ہو, باپ بیٹی کے لیے. موہن بھائی بات کر رہے تھے, مغیرہ بھائی بات کر رہے تھے. نہیں یہ ایک مسئلہ ہے اس میں. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ مریم. بیٹا کھول سنیں, جب کرونا وائرس آیا تھا نا تو 2 نمبر ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بھائی یہ تو بہت ہی کوئی خوفناک چیز ہے. ان میں سے کچھ خاص ڈاکٹر سے بتا رہے تھے بھائی اسٹریپٹوکوکس بھی بڑی, ٹائیفائڈ زیادہ بندے مار رہا ہے اس وقت, یہ کوئی پلان پراپیگنڈا ہے اس وقت جس کے پیچھے کچھ اور عزائم بھی ہیں, اور پیٹنٹ ہوئی بھی کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ کسی کمپنی نے پہلے سے پیٹنٹ کرا کے رکھی ہوئی, ان کا ایک نظام چلانا انہوں نے. ڈاکٹرز نے بتایا کرونا ہے, ہم سب نے مان لیا.
ڈاکٹرز بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کی نہیں ایسا کچھ نہیں, ایک ہوکس ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب سلوشن صرف اسلام ہو اور اسلام کے نام کے اوپر سفید گولیاں دی جا رہی ہوں آپ کو, تو پینڈیمک پھیلے گی. سب نے وہ وائرس پکڑا ہوا کہ نہیں اسلام کے تو مطابق تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس لیے سب سے زیادہ عطاب کا نشانہ بھی مسلمان یوتھ کو چاہیے, اس کرٹیسزم اپنی تنقید کا نشانہ بھی کوسٹوڈین آف دا سلوشن کے پاس. آرمی نے سلوشن کا کبھی بھی وعدہ نہیں کیا, نہ ہی ان کو پتہ ہے کیسے آتی ہے, نہ سول نے وعدہ کیا ہے. صرف قرآن نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ سلوشن آپ کے پاس ہے. اور جو سوال آپ مانگ رہی ہے نا, وہ مردانہ غیرت ہے, مسلمان کی غیرت ہے کہ اپنی بچی کو پروٹیکٹ نہیں کرتا تم. جو غیرت سے ایک خاص وائرس کے تھرو ہو جائے گی, تیرے سے تو سوال ہی نہیں ہوگا, تو پھر اس نے کیوں وہ ٹریگر ہوگا ایسے معاملات سے. Why would I protect anyone's daughter when I am never going to be questioned? سمجھ رہے ہیں, اتنا ایتھیسٹک فلاسفی کے اندر اتنی لیک آف انیشیٹو نہیں ہے جتنی اس وقت کرنٹ ڈیفینیشن آف اسلام میں ڈال دیا ہم نے. اس لیے ان عورتوں کو, تمام لڑکیوں کو پتہ ہے اس بات کا, جتنا نسوانی مرد کبھی ہسٹری میں بنی آدم میں نہیں آیا, جتنا مسلمان قوم نے اس وقت نسوانی مرد رکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہم. اوکے, تو آپ کے اندر ایک تھرمامیٹر ہے, آپ پروٹیکٹر کو پہچان سکتے ہیں, وہ اس کے فلسفے سے ہی پتہ چلتا ہے. میرے فلسفے میں ہوگا ہی نہیں کہ میں نے پروٹیکٹ کرنا ہے, مجھ سے سوال ہی نہیں ہونا. تو پھر جی ہاں, تو آپ جب اسلام کی ٹرو ڈیفینیشن میں نے کہا نا, بایولوجی کے مارکرز کو سیرہ میں ڈھونڈیں, سائیکالوجی کے مارکرز کو سیرہ میں ڈھونڈیں, تب آپ کو پتہ چلے گا علماء حق کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے کلیئرٹی کے ساتھ بتاتے ہیں وہ کہ بھائی, اور وہ علماء ہی ہیں, وہ بھی مفسرین ہیں, محدث ہیں, حافظ ہیں, مفتی ہیں ہمارے پاکستان میں. وہ جب کلیئرٹی کے ساتھ بتاتے ہیں تو معمہ اسی وقت حل ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو میری بایولوجی کی آواز ہے. اور یہ وہ بات ہے جو مکنز نے اور مدیننز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ تو ہماری فطرہ کو آواز دے رہے ہیں, کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے آپ کو جو ہماری فطرہ کے خلاف ہو. ہم خود ہی جہالت کے اندر, ہلاکت کے اندر اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن سسٹر. ایک ریڈ شرٹ میں صاحب ہیں بوائز کی طرف سے. یہ کوسچن ہے دو, ایک علماء کے لیے ہے اور ایک سائنس صاحب کے لیے, دونوں کے لیے. فرسٹ کوسچن یہ ہے کہ جب ہم لوگ تھیوریز دیکھتے ہیں یا علماء کی اسپیچز اور چیزیں سنتے ہیں تو ہم لوگ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں نے صرف سارا بلیف سسٹم اللہ تعالیٰ کے اراؤنڈ, اور اوبیسلی ادھر ٹریگر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمارے ڈیسیجن اور ہر چیز کے اوپر پاور رکھتے ہیں. لیکن جب ہم لوگ پریکٹیکلی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس بہت پرابلم ہے, جس میں افغانستان ہو گیا, آرمی ہو گئی, گالے ہو گئے, آپ کے انڈیا ہو گیا, چلے جو سیکٹر زیادہ بیٹھ کر. تو کیا ہم لوگ پریکٹیکلی اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک نیا ریلیجن بنا دیں جس میں ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ ویسے کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہمارے بلیف سسٹم میں اگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جان نکالتی ہے تو باقی بھی نکال لیتے ہیں, تو ہم اس کو پریکٹیکلی ایڈ کر دیتے ہیں. ایک کوسچن یہ ہے. سیکنڈ کوسچن, فیئر کوسچن, اٹس ناٹ فیئر. ایک کوسچن آپ مائک لے لیں, جو جوڑ کے لیں ان سے. the question is سب کے لیے بھی ہے غیرت فری فلسفہ کیا ہے, انہوں نے یہ پوچھا, غیرت فری فلسفہ بھی کیا ہوتا ہے. ہم آئیڈیالوجیکلی توحید کے مسئلے کو اگر لے لیں تو جو گریڈیشن سسٹم ہے پریکٹیکل ریالٹیز کا کہ یہ بھی خطرہ ہے, یہ بھی خطرہ ہے, یعنی اسباب کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے اور مسبب الاسباب اور ڈسٹنکشن کیا ہے. تو توحید کی بات ہوگی تو پھر وغیرہ. میں نا امان اللہ بھائی کہوں گا کہ ہمیں نا اپنے الفاظ کچھ بڑے محتاط اختیار بھی کرنے چاہیے. بعض اوقات ہم نا بہت سی چیزوں کو ٹریولائز کر دیتے ہیں. تو یہ جملہ جو ڈائریکٹلی کہنا نا اس طرح کہ یار توحید وغیرہ سے کوئی چیز نہیں ہونی, یونٹی یہ نہیں ہونی, یہ بڑے جملے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کلیئرلی اس چیز کو بلایا ہے, قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نشرک باللہ. تو توحید جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی, توحید از دا پوائنٹ آف یونٹی فار آل آف اس. اس کو ہم فنڈامنٹلی, آئیڈیولوجیکلی, پریکٹیکلی ہر اعتبار سے ہمیں اس کو قبول کرنا ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نیچرلی جو انسان کو نیچرلی اٹریکٹ کرتی ہیں یونٹی کی طرف, اور وہ ہے وہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. انسانوں کو جہاں پہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوتا ہے نا وہاں پہ وہ سب یونائٹ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر وہ قوم یا ہر وہ جگہ جہاں پہ مسلمان مائنورٹی پہ ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ یونائٹڈ ہوتے ہیں. جہاں پہ وہ بہت زیادہ یعنی میجورٹی میں ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیشہ ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں نیچرل کریٹ کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایفرٹ کرنا ضروری ہے. لیکن اس لیے اگر ہم یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں نا کہ چونکہ یہ نہیں ہو رہا تو فلاں چیز نہیں ہوگی اور ہم نے بس اس چیز کو سائڈ پہ لگا دیں, توحید کے کانسیپٹ کو سائڈ پہ لگا دیں, یہ چیزیں ان کا میں سوال ریٹیٹ کرتا ہوں. وہ تنزیہ پوچھ رہے ہیں سوال, وہ بالمحال یعنی ایز این ایگزامپل کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہم نے ہر چیز سے ڈرنا ہے اللہ کے سوا تو پھر ایسے کوئی نئے دین کو ہم اس کو وہ تشخص میں لے آتے ہیں, اس کو ہم تراش لیتے ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو سکتا؟
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مصلحت کے تحت چیزیں کی کہ نہیں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ منافقین ہیں, آپ ان کے خلاف بولتے کیوں نہیں ہے نا؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پریسیپس کہاں ہوگا, کہاں پہ مصلحت پسندی جائز ہوگی اور کب وہ حد پار ہوگی کہ نہیں اب یہ آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. وہ سرکمسٹینشل ہے, یہ تعلق ہے اجتہاد کا, اور یہی علماء نے اجتہاد کرنا ہے, یہی علماء نے اجتہاد کرنا بیٹھ کے کہ اب مصلحت والا ابھی ہمیں مصلحت اختیار کرنی ہے یا ابھی ہم نے ایکشن لینا ہے. تو دیٹس دا پوائنٹ, اس کو آپ علماء کی اس ڈومین سے باہر نہیں نکال سکتے. تو آئی تھنک کہ علماء کو ان کا کام کرنے دیا جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ وہ کریں گے. تو علماء میں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ حسین علیہ السلام نے مصلحت کیوں نہیں دکھائی, ایمان کیوں دکھایا؟ حضرت حسین کے بارے میں جو ہے نا, یہ جو آئیڈیا معذرت کے ساتھ میں یہ اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ کوئی بندہ کہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسٹیٹ کو چیلنج کرنے کے لیے نکلے تھے, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. حضرت حسین اس لیے نہیں نکلے تھے, یہ چیز ہسٹوریکلی انیکوریٹ ہے. حضرت حسین اس کے لیے نہیں نکلے تھے. حضرت حسین کا آرگومنٹ, حضرت حسین کا سٹانس بالکل ڈفرینٹ. چلیں ان کو نکال دیں. اگر سیدنا حسین علیہ السلام کو آپ کہہ بھی دینا, جو کہ میں نہیں مانتا, میں مانتا ہوں کہ وہ چیلنج کرنے گئے تھے, تو آپ امام مہدی کے تو بلیور ہوں گے. انہوں نے الیکشن لڑ کے تو نہیں امام بننا نا, ٹھیک ہے. امام مہدی جو ہیں, امام مہدی کے بارے میں حدیث سنیں. دیکھیں نا, یہ باتیں ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے نا وہ کال کریں گے جی آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ. نہیں, وہ ایسی بات نہیں. حدیث کے اندر کیا, ذرا سن لیجیے پلیز. مجھے پتا ہے حدیث کے اندر یہ ہے, میں نے خالی کہا ہے وہ الیکشن تو نہیں لڑیں گے نا, مجھے ہی پتا ہے وہ کیسے. الیکشن کی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے امام مہدی کے بارے میں کہ لوگ ان کو منتخب کریں گے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں. جی ہاں, باقاعدہ علماء کہیں گے آپ امام مہدی ہیں, اور وہ اس سے بھاگیں گے, وہ اس سے نکلیں گے کہ میں اس چیز کی ذمہ داری نہیں اٹھانے والا. علماء کہیں گے وہاں پہ ریولوشن نہیں ہے. میری بات سنیے. ریولوشنری مائنڈ سیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. ایک ہے ریولوشن جو ہم کہتے ہیں پازیٹیو چینج, وہ ہمارا دین اس کی بات کرتا ہے, اس طرح. لیکن ایک ہے ریولوشن جب ایز اے ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں ہم نے اسٹیٹ آرڈر بدلنا ہے. دیکھیں, اگر ہم یہ آئیڈیالوجی لے کے آتے ہیں نا کہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت از آل اباؤٹ ریولوشن, یہ انتہائی نقصان دہ معاملہ, کیونکہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زندگی کا اسپیکٹ جو ہے وہ ان کوسچن میں آ جاتا ہے. مکی پوری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ assumption کہ ہی واز آل اباؤٹ ریولوشن, دس از رانگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا, ہجرت از اے ویری اینٹی ریولوشنری آئیڈیا. پلیز انڈرسٹینڈ, 2 دفعہ ہجرتیں ہوئی ہیں, کیونکہ اس وقت جہاد کا حکم نہیں آیا ہوا سر, ہجری میں آیا جہاد کا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور جیسے جہاد کا حکم آیا اس کے بعد تو ہجرت نہیں کی مسلمانوں نے, اس کے بعد صرف جہاد کیا. ایک سوال تھا آڈینس سے, لمبا ہو جائے گا. عباسی صاحب جی ختم کریں, پھر اگلے سوال کیا ہے نا. جی وہ جی, ہاں جی. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ خوف کا جہاں تک تعلق ہے, جی یہ میں پوچھ لیجیے. مسلمان ہو, ایمان ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف رکھنا بھی شرک ہے. اللہ سے بڑھ کر کسی اور کا خوف ہو گیا, وہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا. سخت بات ہے, بالکل سخت بات قرآن کہتے ہیں سر. لیکن کمزور مومن جائز نہیں, وہ ایک فرد کا معاملہ الگ ہے. اصول استثناء ہر چیز میں ہوتے ہیں, اصول وہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے نا. جیسے محبت سب سے بڑھ کر اللہ کی ہونی چاہیے, ایسے ہی خوف بھی سب سے زیادہ اللہ کا ہونا چاہیے, اور اللہ سے بڑھ کر خوف کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد ہم مسلمانوں کے بارے میں, دیگر مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں. اگر وہ کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ خوف کی بنیاد پر بنا رہے ہیں, وہ اپنی سمجھ کے مطابق بنا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس لیے اصولی طور پر تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم کسی کے خوف کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے, چھپا رہے ہیں, دبا رہے ہیں, تو شرک کر رہے ہیں. علماء کا بیسیکلی کام ہی یہ ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. علماء کا کام بلا خوف لومت اللائم, یا اپنی جان جانے کا بھی خوف رکھے بغیر, جس کو حق سمجھے وہ کہیں, جیسے تقی عثمانی صاحب نے کیا, جیسے انہوں نے کر دیا. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا مجھے طریقہ بتائیں, میں کل کر دوں گا. آپ تیار ہیں؟ معقول ہو, بات صحیح ہے. یعنی کیا وہ معقول بات ہے جو نہیں, تو مجھے جو ہے نا پھر سٹیج پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے. اگر میں حق بات کہہ نہیں سکتا تو میں یہ سٹیج انجوائے کرنے کا حق نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. یہ اس کا کفارہ ہے, یا یوں سمجھیے اس کی آفت ہے, یا اس کی قیمت ہے, یا اس کے نتیجے میں عائد ہونے والا فرض ہے جو آپ اس کو نام دے دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو اب اس میں صرف یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو بھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ خوف زدہ ہو کے کر رہے ہیں. لیکن دین نام ہے خیر خواہی کا, اور کس کی خیر خواہی؟ اللہ کی خیر خواہی, اللہ کی کتاب کی خیر خواہی, اللہ کے رسول کی خیر خواہی, اور عامت المسلمین و آئمت المسلمین و عامتہم,
मुसलमानों के इमामों की, लीडर्स की खैर खाई और उनके अवाम उन्नास की खैर खाई। कोई ऐसा कदम जिसके नतीजे में एक फितना उमूमी जन्म लेता हो, ये उठाने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। सर लेकिन प्रोटेस्ट करने का तो हक भी तो सर जरूर करें, प्रोटेस्ट नहीं करने देते। मसला क्या है ना, देखें नहीं करने देते, जेलें भरें, जेलें भरी, ठीक जेलें है। भरी। मेरी बात सुने, पीटीआई वाले इमरान खान शेख, के लिए I think प्रोटेस्ट कर इसमें जो सकते हैं। एक प्रॉब्लम है ना प्रोटेस्ट, फॉर एग्जांपल जब आप बात करते हो कि साउथ अफ्रीका इज द कंट्री जो आईसीजे में केस लड़ा, भाई साउथ अफ्रीका को प्रिंसिपल्स पे खड़े होने के लिए 27 साल के लिए नेल्सन मंडेला को जेल में रहना पड़ा था। आप कह रहे हैं कि मैं आज प्रोटेस्ट शुरू करूं, कल तक क्योंकि रिजल्ट नहीं आता ना तो मैं थक के बैठ जाता हूं। भाई वो ऐसा पाकिस्तान में नेल्सन मंडेला पैदा हो गया तो 27 साल वेट करने को तैयार है, देन अपार्टाइड खत्म होगा एंड देन यू विल हैव अ सोसाइटी व्हिच स्टूड आफ्टर दैट एफर्ट ऑन दोस ये प्रिंसिपल्स। आर्गुमेंट मैं आपकी समझ रहा हूँ, बट इसमें फ्लॉ पता है क्या, साउथ अफ्रीका इंतहाई फ्लॉड सोसाइटी है। वहाँ पे Agreed, वाइट्स और but- ब्लैक्स में अभी भी जंग जारी है। Agreed. वाइट्स ह्यूज रफ्तार में अमेरिका इमिग्रेट कर रहे हैं, वो बहुत कम, वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के इंसिडेंटल एग्जांपल है। माय पॉइंट इज हु इज गोइंग टू स्टार्ट इट? लाइक लव यू टू डेथ, बट हम साउथ अफ्रीका से गए गुजरे नहीं है। लाइक साउथ अफ्रीका बहुत गया गुजरा मुल्क है, उसके Agreed. बावजूद उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं वो आईसीजे का केस फिट करता है। ये क्या वजह है कि हमारी इस डिबेट का जो पूरा एक बन गया था वो डिस्कशन पॉइंट, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पिछले 20-25 साल से जो परसू हो रही है उसमें कहीं फिलिस्तीन फिट ही नहीं आता। you start with the first step. उलमा पे इल्ज़ाम आया है, हुकूमत जो असल जिम्मेदारान उनकी भी बात की गई है, अवाम उन्होंने बॉयकॉट किया, वो बाहर आए, जेलें क्या भरी गई, 3 स्टेक होल्डर्स बन गए ना। तो अवाम की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल इनफ था, क्या उलमा की तरफ से था, हुकूमत की तरफ से तो बेचारा था ही कुछ नहीं। तो अगेन हम डिटरमिन नहीं कर पाएंगे एक constitution बहुत के अच्छा आपने post में। समराइज किया कि तीन स्टेक होल्डर्स हैं, stakeholders उम्मत को एज ना एक जिस्म के तौर पे देखा जाए। ये नहीं कि सर है तो सारी जिम्मेदार है, नहीं, आपकी बॉडी भी जिम्मेदार है। तो अवामुन नास को भी अपनी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, और उलमा को भी अपनी जिम्मेदारी की अब लेनी है। अगला बहुत सवाल अच्छा लेते हैं, समराइज। मेरे भाई ने बहुत अच्छा इसको, हाँ जी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बॉयज से हो गया तो अब खवातीन से हो जाएगा। आज रात इधर ही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल मौलवी साहब से है, अब्बादी साहब से, कि एक तो हमें ये क्लियर कर दें, मैं बहुत आम तबके से हूँ, आप हैं कहाँ? मैं आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, शक्ल पे क्या करना है आपने? सवाल सुन लें आप प्यार आएगा आपको देख के ना यार। नहीं, मुझे प्यार नहीं चाहिए ना, मुझे हक चाहिए। अल्लाह, प्यार के बगैर हक नहीं मिल सकता। नहीं, Okay, let him ask the question. हक के लिए प्यार की कुर्बानी देनी पड़ती है, जैसे बदर में अपने आमने सामने हुए थे। बिल्कुल सही। मौलवी साहब से सवाल ये तो ये क्लियर करते कि पाकिस्तान पर जहाद का फर्ज होगा, न कश्मीर में हुआ 70 साल में, न फलस्तीन में हुआ 2 दफ़ा, न अफगानिस्तान में हुआ, न बर्मा में हुआ, न जो आपस में लड़ रहे हैं, जो खवारिज का फतवा लग रहा है आर्मी चीफ की तरफ से और मीडिया की तरफ से, न इसकी जिम्मेदारी मौलवी साहब ले रहे हैं, न जहाद को खुलेआम बयान कर रहे हैं। शुक्रिया। अब इनसे माइक ले लें वरना फिर मेरे से माइक ले लिया जाएगा। बस काफी ब्रदर आपका पॉइंट, आपका नहीं सवाल पे आए ना, सवाल पे आए। सवाल करिए, सवाल उनसे चाहिए। सवाल नहीं, सवाल वाजे हो गया कि जिहाद कब फर्ज होगा। यहाँ मैं एक बात वाजे कर दूं, अब्बासी साहब ने हुकूमत नहीं बनाई ना वो चला रहे हैं, तो मौलवी साहब से सवाल थोड़ा नाजायज है अगर नहीं, लेकिन अब पूछ मैं लिया और करता हूँ। नौजवान है जज्बात नहीं, पहले तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौलवी मान लिया है। बड़ी कोशिश की, हमें लोग मानते ही नहीं मौलवी, तो मान लिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मसला ये है कि मैं तो फिर भी आके स्टेज पे बैठ गया, आप अपनी सीट पे भी खड़े होने की करेज नहीं रखते। सवाल आपने ऐसा पूछ लिया और वो भी छुप के पूछ रहे हैं। हमने तो सुना था ये जो उठाते हैं वो नामालूम होते हैं, अब तो सवाल भी नामालूम करना शुरू हो गए हैं। अब आ जाएं जवाब की तरफ। देखें, बात ये है, अल्लाह ताला के काम हैं, अल्लाह की अपनी कुदरतें हैं, जिसको वो किस तरह लेके चलता है वो जानता है, उसका इल्म उसके पास है, हमारे पास नहीं है। बनी इसराइल के बच्चे और बच्चियां फिरौन कत्ल कर रहा था। कुरान कहता है कि वो उनके युज़ब्बिहून अब्नाअहुम व यस्तहय्यून निसाअहुम, और ये कम अज़ कम 2 साल का पीरियड है कि जिसमें ये उनके साथ होता रहा, ये परसिक्यूशन बनी इसराइल पर होता रहा, और अल्लाह ताला देखता रहा, उसने नहीं किया।
اور ایک موقع آیا سورۃ القصص میں اس کا پورا قصہ ہے ہاں ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو مظلوم ہے ان کی مدد کی جائے, تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے بچانے کا طریقہ بتا دیا. پھر اللہ نے موسیٰ کو جوان کیا, اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر رہ رہے تھے تو اس وقت وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے. وہ اپنے کام میں وہاں پہ تھے, بس چل رہے تھے. پھر کچھ حادثات ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں ایک قتل ہو جاتا ہے, پھر ایک دوسرے حادثے کے نتیجے میں وہ قتل افشا بھی ہو جاتا ہے, اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اپنی مرضی سے نہیں کرتے, حالات کا جبر انہیں وہاں سے نکال کے لے جاتا ہے. وہ 8 سال یا 10 سال جا کے پردیس میں زندگی گزارتے ہیں, شادی ہوتی ہے, وہاں بچے لے کے اب واپس آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ کوئی پیغمبری کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہوتے, بس واپس آ رہے ہوتے ہیں, اپنا کنبہ قبیلہ بھی ساتھ ہے. ایک اور حادثہ پیش آتا ہے, اور اس حادثے کے نتیجے میں وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں. اہلیہ بھی بیمار ہیں, سردی بھی شدید ہے, تو انہیں آگ نظر آتی ہے. اب یہاں سے ایک نئی جو ہے نا کہانی شروع ہو جاتی ہے, اور اب موسیٰ علیہ السلام وہ بن کے سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ لَقَدْ جِئْنَاكَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ, اے موسیٰ تو سمجھتا ہے کہ تجھے حادثات یہاں پہ لے کے آئے ہیں, حسن اتفاق لے کے آیا ہے. نہیں, یہ تو اتفاق نہیں ہے, یہ میرا پلان ہے جو تمہیں یہاں لے کے آیا ہے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں, اور جا کے تو تقدیر تب بدل جاتی ہے بنی اسرائیل کی. اسی طرح سمجھ لیں کہ آج سے 400 سال پہلے مسلمانوں کے ہاتھ سے طاقت نکل گئی اور غیر لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی, اور وہ سارے مظالم, آپ کو تو بس اتنا یاد ہے برما میں یہ ہو گیا, کشمیر میں یہ ہو گیا, اور فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا. اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا. جب انگریز ہندوستان میں آئے تو بنگال میں جہاد ہوا, سرنگا پٹم میں جہاد ہوا, 1831 میں تحریک شہیدین جو ہے وہ ناکام ہوئی. اس کے بعد آگے چلیں 1857 کی جنگ آزادی جو ہے ناکامی سے دوچار ہوئی. دہلی کا کوئی درخت نہیں تھا جہاں کسی نہ کسی مولوی صاحب کی لاش نہ لٹک رہی ہو. یہ سارا مسلمانوں نے کیا, اور تمام محنتیں کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں. یہ ایک طویل عمل ہے, یہ طویل رات کا عمل ہے. اور اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تاریخ کو بدل رہے ہیں, دنیا بدل رہی ہے. مجھے اتفاق ہے اس بات سے, اسرائیل بھی ختم ہوگا, امریکہ بھی ختم ہونے کے راستے پہ چل پڑا ہے. لیکن جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ابھی ہم اس بینچ سے اٹھیں جس کے نیچے چھپے ہوئے ہیں تو یہ دنیا بدل چکی ہو, ایسا نہیں ہوگا. یہ درجہ بدرجہ ہوگا, تدریجن ہوگا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا, اس کا حوصلہ پیدا کریں. مجھے تو آپ میں حوصلہ نظر نہیں آتا, کوئی کرج نہیں نظر آتی. آپ چاہتے ہیں بس ایک دم ہو جائے, یکباری ہو جائے. یہ نہیں ہوگا, یہ سہج سہج ہوگا. اس کو حوصلے سے, صبر سے سہنا بھی پڑے گا اور کھڑا بھی رہنا پڑے گا. پھٹ جانا بہت آسان ہے. 65 میں اور 71 میں فرض ہو گیا تھا, لیکن سر 65 میں بھی فرض ہو گیا تھا, 71 میں بھی فرض ہو گیا تھا نا. یہ انہی مولوی نے فرض کیا تھا. کم از کم آپ تو مجھے ٹکر نہ مارے نا, وہ ایک مولوی کو مار رہا ہے ٹکر. نہیں سر, ماننا پڑے گا بچے کے سوال میں جو جڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ علماء پورا اسلام کب دیں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. سیکشنز میں اسلام نہ دیں. یہ وہی علماء جنہوں نے جہاد فرض کی آیتیں سنائی ہیں. نہیں ویسے یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا ہو تو دوسرا اپنا ٹرک بیچ میں گھسا دے. ایک کو تو بات پوری کرنے دے, جلدی جواب مجھے بات تو پوری کرنے دیں نا. آپ بات کریں, میں نے ایک دفعہ بھی آپ کی بات نہیں پکڑے نا. مجھے کرنے تو دیں. بچوں کے سوال راستے میں بچوں کا سوال ہی ہے نا, بچوں کے سوال میں آ کے بڑے اپنا سوال نہ ڈالیں نا. سر میں سچ بتاؤں آپ کو, علماء کو اس لیے سننا بند کر دیا انہوں نے. ایک بات میری سنیں جی, افغانستان نے شریعت نافذ کی, اینٹ سے اینٹ بج گئی. 77 سال پہلے 47 میں پاکستان اسلام لے آ جاتا. میں تقدیر کی بات کر رہا ہوں, تکوین کی بات کر رہا ہوں, میں اس کی اس وقت ذمہ داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر آ جاتا, مجھے یہ بتائیں جس کے پاس پیپر پن نہیں ہے وہ ساری دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا تھا 47 میں. تو یہ اللہ کی تکوین ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے, ایٹمی طاقت بن چکے. اب ایک آرام سے ٹرن آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, بدل رہی ہے دنیا بھی بدل رہی ہے, عالم اسلام بھی بدل رہا ہے, پاکستان بھی بدل رہا ہے. جس کو نہیں نظر آتا آنکھوں کا علاج کرائے, لیکن بدل رہا ہے. اب یہ کہ اس میں خود کش دھماکہ تو نہیں کرنا ہے نا, سوچ سمجھ کے کوئی اسٹریٹجی بنا کے چل